بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنی سلسلہ وار کتاب شاہنامہ اسلام کا سیکنڈ پارٹ لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تاریخ اسلام پوئٹری کی زبان میں اور شاہکار ہے ابوالاسر حفیظ جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ہم اگلے سٹیپ پہ یعنی تعمیر خانہ کعبہ پہ ہیں۔ سنیں کیا منظر کشی کی ہے جناب حفیظ جلندھری نے۔ کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندو۔ یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے۔ یہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرہ ذرہ کو سر پر اٹھاتی ہیں۔ یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا۔ یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا۔ طلوع مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے، یہیں وہ ابر ہے دامان عصیاں جس کو دھونا ہے۔ عبادت کا نشاں قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تم ہی اول گنے جاؤ شمار حق پرستی میں۔ بشارت پا کے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے، جہاں جبریل نے کعبہ کے نقشے ان کو سکھلائے۔ خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے۔ کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق خوش باطن بزرگوں نے۔ وفور شوق میں ایک سے آگے بڑھتا جاتا تھا، مرادیں مانگتا تھا اور دعائیں پڑھتا جاتا تھا۔ پتہ ان کو دیا جبریل ہی نے سنگ اسود کا، خلیل اللہ نے اس کو مقام رکن پر رکھا۔ مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن۔ یہاں سے اٹھ کر پیغمبر فراز کوہ پر آیا، زبان وحی نے چاروں طرف اعلان فرمایا کہ اے لوگو یہاں حج و عبادت کے لیے آؤ، خلوص اور صدق نیت نذر دینے کے لیے لاؤ۔ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا۔ یہاں اہل طواف اہل قیام اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں۔ کوئی پیدل چلے کوئی سوار ناقہ لاغر، کرے حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر۔ یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ دیکھیں کون آتا ہے۔ اولین حج اکبر۔ یہاں پر اولین احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے۔ صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے آسمانوں پر۔ ادا کی رسم قربانی کمال صدق نیت سے، طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے۔ فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں، کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انساں میں۔ یہاں سے باب دوم کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کے احوال۔ ادائے فرض کر کے باپ بیٹے سے ہوا رخصت، بجا لانی تھی ملک شام میں تبلیغ کی خدمت۔
مگر فرزند سے ہر سال آ کر مل بھی جاتے تھے، ادائے حج کی خاطر اس طرف ہر سال آتے تھے۔ پھر اس محنت کے بعد آرام سے سونے کا دن آیا، خلیل اللہ کے واصل بحق ہونے کا دن آیا۔ بالآخر جا بسے حضرت دیار جاودانی میں، بقا ہے بس خدا کی ذات کو اس دار فانی میں۔ رسالت آج فرزندان ابراہیم نے پائی، خدا نے یہ امانت اب انہیں تفویض فرمائی۔ ذبیح اللہ ہوئے مرسل عرب کے رہنے والوں پر، ہوئے معمور اہل شام پر اسحاق پیغمبر۔ خدا کے فضل سے ہستی ہوئی دلشاد دونوں کی، بڑی ہر دو ممالک میں بہت اولاد دونوں کی۔ بنی اسرائیل ہوئے اسحاق کے فرزند، اسرائیل پیغمبر۔ ملے فرزند انہیں 12 بفضل حضرت داور، انہی میں حضرت یوسف نے مرسل کا لقب پایا، خدا نے ان کو اہل مصر پر مبعوث فرمایا۔ یہ ایسے تذکرے ہیں جو زبانوں پر فسانہ ہیں، برادر حضرت یوسف کے مشہور زمانہ ہیں۔ یہودی قوم کا آغاز انہی 12 سے ہوتا ہے، یہودا ان کا جد، اسحاق پیغمبر کا پوتا ہے، مگر شیطان نے ان پر بھی دام شرک پھیلایا، تو انبوہ کثیر اس قوم کا حق سے پلٹ آیا۔ یہ قوم اپنے کو خاصان خدا کی قوم کہتی تھی، مگر کرتوت ایسے تھے بہت معتوب رہتی تھی۔ ہوئے اس قوم میں اکثر جلیل الشان پیغمبر، چلانا چاہتے تھے جو اسے حق و صداقت پر۔ یہودی جان بوجھے راہ حق کو بھول جاتے تھے، وہ اپنے رہنماؤں پر ہمیشہ ظلم ڈھاتے تھے۔ کیا تھا مصر میں فرعون نے دعویٰ خدائی کا، یہودی قوم دم بھرتی تھی اس سے آشنائی کا۔ عتاب آخر کیا شہنشاہوں کے شاہ نے ان پر، مسلط کر دیا فرعون کو اللہ نے ان پر۔ کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا انہیں رستے پہ لانے کا، انہیں ٹھوکر لگا کر خواب غفلت سے جگانے کا۔ بہت پستی دکھائی آخر اس افتاد نے ان کو، لگائی ٹھوکریں فرعون کی بیداد نے ان کو۔ مگر فرعون کے ظلم و ستم جب بڑھ گئے حد سے، لگے عبرت پکڑنے لوگ ان کی حالت بد سے۔ خدائے پاک نے موسیٰ کو ان میں کر دیا پیدا، جو بچپن ہی سے آزادی و حریت پہ تھے شیدا۔ ظہور نور حق موسیٰ کو سینہ پر نظر آیا، خدا نے جانب فرعون انہیں مبعوث فرمایا۔ ید بیضا کے ساتھ اس خطۂ ظلمت میں در آئے، یہودی قوم کو آزاد کر کے مصر سے لائے۔ جگایا قوم کی تقدیر کو آواز موسیٰ نے، کیا فرعون کو غرقاب نیل اعجاز موسیٰ نے۔ عصائے موسوی نے پتھروں کو آب کر ڈالا، بیابانوں کو ان کے واسطے شاداب کر ڈالا۔ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے نعمت کے مینہ برسے، کہ اترے من و سلوہ ان کی خاطر آسماں پر سے۔ مگر جب آزمائش آ پڑی یہ قوم گھبرائی، رہی باطل کی طالب اور راہ حق سے کترائی۔ کہا موسیٰ نے اٹھ اے قوم باطل کے مقابل ہو، تیری عزت بڑھے جگ میں تیرا ایمان کامل ہو۔ تو بولی قوم اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے۔ خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا پیغمبر بہت کافی ہیں لڑنے کو۔ ڈرایا بارہا موسیٰ نے ان کو قہر باری سے، مگر اس قوم کو مطلب رہا مطلب براری سے۔ کبھی رفعت پر آئی بھی تو سوجی اس کو پستی کی، کہ چھوڑی حق پرستی اور گو سالہ پرستی کی۔
رکھی دنیا میں راہ و رسم حرص خام سے اس نے، دکھائی سرکشی تورات کے احکام سے اس نے، دلائی حضرت داؤد نے اس قوم کو شاہی، مگر اس نے نہ چھوڑی کم نگاہی اور گمراہی۔ زبور اس قوم کو بخشی گئی لیکن نہ بڑی شوکت ملی اس قوم کو عہد سلیمان میں، عظیم الشان ہیکل ہو گئی تعمیر کنیا میں، مگر یہ قوم اکثر راہ پر آ کر پلٹتی تھی، نہ دینداری میں بڑھتی تھی نہ بے دینی سے ہٹتی تھی۔ اسے ایوب و زکریا و یحییٰ نے بھی سمجھایا، چلن اس قوم کا لیکن نہ راہ راست پر آیا۔ ہو منزل گمراہی جن کی وہ کیوں کر راہ پر آئیں، ملیں اس قوم کو اس پیغمبروں کو سخت سزائیں، ملیں اس قوم سے پیغمبروں کو سخت سزائیں۔ یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے والے کو، یہ اندھی تھی اندھیرا جانتی تھی ہر اجالے کو۔ مسیح ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی، مگر یہ آخری دم تک رہی منکر رسالت کی۔ یہ جھٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لے گئی اس پاک ہادی کو۔ خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالی نے، وہ پورا کر دیا ہر طور سے اس ذات والا نے۔ وطن بخشا گیا اس کو نمونہ باغ جنت کا، مگر اس قوم میں جذبہ نہ تھا اس کی حفاظت کا۔ ملی اسحاق کی اولاد کو شان حکومت بھی، متاع دنیاوی بھی اور روحانی رسالت بھی، مگر اس قوم نے ٹھکرا دیا ہر ایک نعمت کو۔ یہ بھڑکاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو، نتیجہ یہ ہوا کفران نعمت کی سزا پائی، عمل جیسے کیے ویسی در حق سے جزا پائی۔ خدا سے سرکشی کی سر جھکایا پائے دشمن پر، رہا اغیار کا پنجہ مسلط اس کی گردن پر۔ سبھی اہل ستم کرتے رہے اس پر ستم رانی، فنیکی بابلی مصری اسیری اور رومانی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے اپنے ہاتھوں میں اپنی خصلت نہیں بدلی۔ عرب میں بنی اسماعیل کے پھولنے اور پھلنے کا بیان۔ ذبیح اللہ کی اولاد کا بھی ماجرا سن لو، وہاں وعدہ خدا کا کس طرح پورا ہوا سن لو۔ گھرانے میں بنی جرہم کے پیغمبر نے شادی کی، خدا کے گھر سے قسمت جاگ اٹھی اس خشک وادی کی۔ پسر بارہ دیے اللہ نے اس پاک ہستی کو، بسایا یوں عرب کی ہر بلندی اور پستی کو۔ بسائیں بستیاں 11 نے کوہ و دشت و صحرا میں، رہا کیدار بیت اللہ کی خدمت کو بطحا میں۔ قربت کعبۃ اللہ شہر مکہ کی بنا ڈالی، پسر اس کے ہوئے کعبے کے خادم شہر کے والی۔ انقلابات عالم اور عرب۔ بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے، جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے لاکھوں عذاب آئے۔ بہت قومیں اٹھیں اور چھا گئیں میدان ہستی پر، پھریرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر۔ غنیم مرگ کے قدموں تلے روندی گئیں آخر، اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر۔ خزاں مڈلا گئی شدادیوں کے سبز گلشن پر، سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روز روشن پر۔ ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرافرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی۔ نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر، کھنڈر ہنسنے لگے بابل کی نمرودی تمدن پر۔ ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا، فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا۔ بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی، دری ہی رہ گئیں سب حکمتیں یونان والوں کی۔ سکندر اور اس کے وہ عظیم الشان منصوبے، کہیں ابھرے نہیں فہرے فنا میں اس طرح ڈوبے۔ فقط اہل عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے
کہ روز اولی سے آج تک ویسے کے ویسے تھے۔ یہ ملک ایسا تھا، حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی۔ قبیلے آپ خود مختار تھے، اپنی حکومت تھی۔ عرب پر کوئی دشمن حملہ آور ہو نہ سکتا تھا، کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا۔ کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل، تو صحرائے عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں حائل۔ ہوئے جو لوگ اس پر حملہ آور مر گئے پیاسے، یہ خطہ رہ گیا اوجل نگاہ اہل دنیا سے۔ بڑی اولاد اسماعیل میں عدنان کی شوکت، عرب کی آل اسماعیل سے حاصل ہوئی قوت۔ یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلا آئی، تو اس نے آل اسماعیل کے گھر میں پناہ پائی۔ خدا کے نام پر اب تک یہودی اور عدنانی ادا کرتے تھے مکے میں رسوم حج و قربانی، مگر ہونے لگے جب قلب مائل بت پرستی پر، بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکے کی بستی پر، مگر پھر آل اسماعیل قابض ہو گئی اس پر۔ عرب میں تھی یہ طاقتور بفضل حضرت داور، مکے پر یمن والوں کا حملہ اول، قریش کی مدافعت۔ کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہل مکہ پر، غرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر۔ یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا، اسے مکے کی رونق دیکھ کر دل میں خیال آیا، کسی صورت سے توڑوں آل اسماعیل کی شوکت، اسی کعبے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عزت۔ اگر کعبہ گرا دوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں، یمن میں ان سے ایک کعبہ نیا تعمیر کرواؤں، یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے، کریں گے عاجزی نظریں نیازیں ساتھ لائیں گے۔ یہ سوچا اور چڑھ دوڑا ایمن کی فوج کو لے کر، کیا آ کر اچانک اس نے حملہ شہر مکہ پر۔ یہاں پر خادم کعبہ کنانا کا گھرانہ تھا، اسی میں فہر بن مالک تھا جو مرد یگانہ تھا۔ یمن کی اس جسارت سے بہادر طیش میں آیا، مسلح کر کے سارا خاندان میدان میں لایا۔ مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لاتعداد فوجوں کے، چٹانوں کی طرح روکے تھپیڑے تند موجوں کے۔ شکست فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو، تعاقب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو۔ یہ ایسی فتح تھی جس سے قریش اس کا لقب ٹھہرا، یہ ایک نامی قبیلہ بن گیا فخر عرب ٹھہرا۔ قریش اہل عرب میں نام ہے اس ویل مچھلی کا، سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی کا۔ قریش اولاد اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور، یہی کعبے کے خادم تھے، یہی تاجر، یہی افسر۔ قصی ابن کلاب ان میں بڑا ہی شان والا تھا، بڑا زیرک مدبر تھا، بڑے سامان والا تھا۔ ہوا عبد مناف اس کا پسر ہاشم، پسر تھے اور بھی سردار تھا سب کا مگر ہاشم۔ پسر ہاشم کا عبد المطلب سردار مکہ تھا، یہی تھا خادم کعبہ، یہی مختار مکہ تھا، مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے، یہ فرزندان اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت الگ تھے ساری دنیا سے، مگر یہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے، مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین و ایم دنیا سے، ہوئے گمراہ برگشتہ ہو کر حق تعالی سے، کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل۔ شجاعت تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں کسائی تھے۔ فصاحت کا تھا استعمال ہجو اور خود ستائی میں، نظر میں کوئی جچتا ہی نہ تھا ساری خدائی میں۔ بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو، سرے بازار کہہ دیتے تھے اپنے کارناموں کو۔ رعونت نے دماغوں میں ہوائے خود سری بھر دی، خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی۔ عرب اولاد اسماعیل سے معمور تھا سارا، گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا۔ جو صحرائی تھے قتل و رہزنی میں خوب ماہر تھے، نشانے بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے۔
ترقی اور تمدن کی ہوا ان تک نہ آئی تھی، کوئی مرکز نہ تھا، خانہ بدوشی ان کو بھائی تھی۔ بہادر تھے مگر سب کے سب آپس میں لڑتے تھے، قبیلہ در قبیلہ مار کے ہر سال پڑتے تھے۔ جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے آری تھے، مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے۔ نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا، انہیں بیکار و کاہل بیٹھ رہنا دل سے بھاتا تھا۔ یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا۔ پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، پسر اپنی حقیقی ماؤں کا حق چھین لیتے تھے۔ کوئی معیار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا، کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا۔ زنا و فحش کاری سے بڑی ان کو ارادت تھی، شرابے پی کے ننگے ناچنے کی عام عادت تھی۔ شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پر مرتے تھے، کہ جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے۔ زناکاری کی ترغیبیں سرے بازار دیتے تھے، یا اپنی بیویوں تک کو جوئے میں ہار دیتے تھے، یا اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے، یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے۔ اگر جن بیٹھتی دختر کوئی تقدیر کی ہیٹی، چچوندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی۔ گڑا ایک کھود کر دختر کو زندہ گاڑ دیتی تھی، کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتی تھی۔ کوئی کمبخت بداختر اگر زندہ بھی رہتی تھی، ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی۔ غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ، کہ ان کو موت سے پہلے ہرگز نہ چھوڑتے تھے یہ۔ عرب میں ہر طرف تھا دورہ بت پرستی کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا۔ خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو، پہاڑوں اور دریاؤں کو، بجلی کو گھٹاؤں کو۔ زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے۔ مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے، نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے۔ وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا، وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے۔ وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا۔ اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا۔ نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں، کہ رکھے 360 بت اللہ کے گھر میں۔ عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے، یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے۔ جدا ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔